جڑ والی بواسیر ہوتی ہے، جی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اور لوگ اس سے نکل نہیں پاتے اور ان کو کوئی مکمل راستہ نہیں مل پاتا کہ ڈفرینٹ میڈیٹیشن کی طرف بھی جاتے ہیں. ان کے لیے کیا علاج ہے؟ ہمارا ریکٹم جو ہے وہ انفیکشن، سوزش، سوجن، یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں، پھر مسے بن جاتے ہیں، موقع بن جاتے ہیں. کوئی ایسی خوراک تو سجیسٹ کریں ہماری آڈینس کو جس سے ایک تو آپ کے معدے کو بھی طاقت ہو، ٹھیک ہے، آپ خود بھی انرجیٹک فیل کریں اور آپ کا کلر جو ہے وہ گورا بھی ہو اور آپ خوبصورت جوان نظر آئیں. اطباء کرام کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں 4 روزے رکھیں، آپ کی گٹ ہیلتھ مضبوط رہے گی. ان دونوں کو پیس کے صفوف بنا لیں، چند دنوں کے لیے، ہفتہ 10 دن کے لیے اس طرح کی روٹین رکھ لیں. غذا میں احتیاط نہیں کیا جائے گا تو اس میں کوئی بھی دوائی فائدہ مند نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ سارا کچھ بند کر دیں دینے، ہمیشہ لئی بند نہیں کر دے. اچھا حکیم صاحب، یہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں ہمیں شکایت بڑی لوگوں میں ملتی ہے اور لوگ اس کی شکایت کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، بواسیر، ایک جڑ والی بواسیر ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اور لوگ اس سے نکل نہیں پاتے اور ان کو کوئی مکمل راستہ نہیں مل پاتا کہ ڈفرینٹ میڈیٹیشن کی طرف بھی جاتے ہیں. ان کے لیے کیا علاج ہے؟ پائلز ایک ایسی بیماری ہے جو کسی اور بیماری سے متعلقہ ہے. اچھا جی، مطلب قبض اگر بگڑ جائے تو پھر وہ پائلز بن جاتی. ٹھیک ہے. مطلب دائمی قبض، پرانی قبض اگر آپ کو رہے گی اور آپ اس پر توجہ نہیں کریں گے یا علاج کروانے کے باوجود بھی اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تو وہ پھر بگڑ جائے گی. تو اس سے پھر جو ہے وہ ہمارا ریکٹم جو ہے وہ انفیکشن، سوزش، سوجن، یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں، پھر مسے بن جاتے ہیں، موقع بن جاتے ہیں، تو وہ پھر تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. وہی مسے اور موقع جب اندرونی کٹ لگ جاتا ہے، دباؤ کے ساتھ واش روم آتا ہے تو اس سے پھر بلیڈنگ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس صورتحال میں یہ مکمل کوشش کرنی ہے کہ قبض نہ ہو سکے، کانسٹیپیشن سے بچا جائے. اس کے لیے جو میں نے نسخہ پہلے عرض کیا وہ ساتھ استعمال کیا جائے. اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، قبض کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو پھر ایک نسخہ ہوتا ہے کہربا. ہاں جی، کہربا شمی، یہ ایک پنساری سے چیز مل جائے گی، کہربا. یہ آپ نے لے لینا ہے 50 گرام. سنگ جراحت، یہ بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پنساری سے مل جائے گی. یہ لے لینا ہے 100 گرام. ان دونوں کو پیس کے صفوف بنا لیں. صبح خالی پیٹ آملے کے مربے کے اندر رکھ کے، اس کی چمچ کا چوتھا حصہ مقدار ہے، صبح خالی پیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ایک اور نسخہ ہوتا ہے جن کو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ککر پھلی ہے، سوکھا دھنیا ہے اور سونف ہے. یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کے پیس لیں اور صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا شروع کریں. تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بلیڈنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ قبض والا نسخہ جو ہے وہ جاری رکھیں تاکہ قبض نہ ہونے پائے اور اس طرح کی بیماری سے نجات مل سکے. ٹھیک ہے. اور خوراک، لوگ اگر ایسے مرض میں مبتلا ہے تو وہ ان کے لیے خوراک کی کیا ریکمنڈیشن دیتے ہیں آپ؟ نمک کم سے کم کھانا چاہیے جن کو پائلز ہو گئی ہوئی ہے. مٹھائی کم سے کم کھانی چاہیے اور گوشت کا استعمال بالکل کم کر دینا چاہیے. کچھ وقت کے لیے ڈائٹ پلان ایک رکھ لیں، صبح جو کا دلیا لیں، دوپہر کو فروٹ لیں اور شام کو کھانا لیں. ٹھیک ہے. چند دنوں کے لیے، ہفتہ 10 دن کے لیے اس طرح کی روٹین رکھ لیں، کیونکہ یہ ایک غذائی بے اعتدالی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری ہے. غذا میں احتیاط نہیں کیا جائے گا تو اس میں کوئی بھی دوائی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. ہمیں ہر چیز دوائیوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ساری بیماریاں دوائیوں سے ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہیں. ہمیں کچھ اپنی احتیاط رکھنی چاہیے تو اس کے ساتھ اس میں بہتری آ جاتی ہے. بیکری آئٹم کچھ وقت کے لیے بند کر دیں. لوگ کہتے ہیں کہ سارا کچھ بند کر دیں دینے، ہمیشہ لئی بند نہیں کر دے، کچھ وقت کے لیے بند کریں تاکہ آئندہ آپ اللہ کی نعمتیں کھا سکیں. وہ تھوڑے عرصے آسے ہونے کہ چلو تسی بعد دوبارہ اپنے ٹریک تے واپس آ جاؤ. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا حکیم صاحب، آج جیسے ہم خوراک کے اوپر بھی ابھی آپ نے بات کی کہ خوراک اپنی یہ مینٹین رکھیں، اس ٹائم یہ کھائیں، تو میں بھی آپ کا جو ٹریک ہے وہ آپ واپس اس پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کوئی ایسی خوراک تو سجیسٹ کریں ہماری آڈینس کو جس سے ایک تو آپ کے معدے کو بھی طاقت ہو، ٹھیک ہے، آپ خود بھی انرجیٹک فیل کریں اور آپ کا کلر جو ہے وہ گورا بھی ہو اور آپ خوبصورت جوان نظر آئیں. خوبصورت ہونا، جوان ہونا، کلر کا فیئر ہونا، یہ چیزیں جسمانی صحت کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ملتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اس کا ہمیں بتائیں، کوئی پیرامیٹرز بتائیں. جسمانی ضروریات سے ہٹ کر اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. مطلب جو اس کی ضرورت ہے نا، ہم اس سے ہٹ کے کر رہے ہیں. مطلب ہمیں نیند کتنی چاہیے؟ 7-8 گھنٹے. ہم کتنی لے رہے ہیں؟
عموماً کوئی 4-5 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اور وہ بھی ہم اپنے کوئی دال گا رہے ہیں، سورج اگنے کے بعد نیند پوری کرتے ہیں، رات کو نہیں پوری کرتے نیند، جو کہ ٹائم ہی غلط ہے. جو ٹائم ہی غلط ہے. مطلب وہاں سے ہی خرابی شروع ہو جاتی ہے. صبح کو ہم نہیں، رات کی نیند جو ہے وہ اپنی پوری کریں. کبھی بھی بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھائیں. ٹھیک ہے، اگر بھوک ہو تو پھر کھائیں. پھر کھائیں، بھوک لگے تو کھائیں، بھوک نہیں لگ رہی ہے تو علاج کروائیں. مطلب بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھانا آپ نے. دوسرا، کبھی بھی بھرے پیٹ کھانا نہیں کھانا آپ نے. پیٹ بھرا ہوا ہے، بہت اچھی خوراک پھر سے آ گئی تو آپ نے کہا چھوڑو بھائی اس کو بھی کھانا ہے، تو وہ معدے پر ظلم ہے. آنکھ ایک وقت تک روشنی کو برداشت کر سکتی ہے، مسلسل اس کو روشنی دیں گے تو آنکھوں کی خوبصورتی ختم. آنکھیں بدصورت کب لگتی ہیں؟ جب اس میں ہلکے پڑتے ہیں. بالکل. چہرہ بدصورت کب لگتا ہے؟ جب اس کی شائن، اس کی چمک، اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کب ختم ہو جاتی ہے؟ جب ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی ہے. جب ہم اپنی غذا میں، اپنے الفاظ میں حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، اس وقت پھر چہرے پر جو ہے وہ، یہ جو ہم عارضی چاہتے ہیں نا چہرے کو شائن کرنا، وہ تو وقتی ہے نا جی، وہ تو کچھ وقت کے لیے لانگ آ سکتا لاسٹنگ ہے، نہیں ہوتا، لانگ نہیں ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا. پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی آپ اپنے پرانے بزرگ دیکھ لیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہو بھی جائیں تو ان کا چہرے کا روب قائم رہتا ہے. وہ بڑا پیارا لگتا ہے. پھر ان کے چہرے کا روب قائم رہتا ہے، ان کے چہرے پر ایک جو ہے نا حشاشت قائم رہتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مذہبی ذمہ داریاں بھی پوری کی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی جسمانی ضروریات کو بھی پورا رکھا ہوتا ہے، اور جتنی جسم کی ضرورت ہوتی ہے اس مناسبت سے رکھتا ہے. ہم ان شیڈولڈ ہو چکے ہوئے ہیں ایسی بات ہے، سب سے بڑا کسی بھی چیز سے. میں غذائیں کچھ بتاؤں گا، ناظرین کہیں گے یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کچھ بتاؤں گا، وہ کہیں گے یہ ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے. اس وقت اتنا پانی پینا چاہیے، وہ کہیں گے جی ہم سے تو اتنا نہیں برداشت ہوتا. یہ تو سب کے لیے ایک علیحدہ سے کرائیٹیریا بن سکتا ہے. جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، بیک ٹو نیچر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بیک ٹو اسلام. اچھا، بیک ٹو نیچر کا مطلب ہے بیک ٹو اسلام، کیونکہ اسلام ہی دین فطرت ہے. بالکل. یہ ہمیں سمجھانا پڑے گا، اور ہمیں مجبوراً بیک ٹو نیچر آنا پڑ رہا ہے، خوشی سے نہیں آ رہے، کیونکہ لائف سٹائل ایسا بن چکا ہے. تو ہمیں مجبوراً آنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں کوئی اور راستہ مل نہیں رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں امراض سے نجات نہیں مل رہا ہے. تو کیوں نہ ہم پھر بیک ٹو اسلام ہو جائیں. اپنی جو اسلامی معاملات ہیں، جو ہمیں ہمارے مذہب نے بتایا ہے، ہمارے مذہب نے بتایا سال بعد 30 دن کے روزے کس لیے آتے ہیں؟ اطباء کرام کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں 4 روزے رکھیں، آپ کی گٹ ہیلتھ مضبوط رہے گی. معدے کو فاقہ دینا، اس کو تھوڑا سٹے تو دیں، اس کو تھوڑا روکیں تو صحیح، اس کو تھوڑا خالی تو کریں، اس کو ٹھیک ہونے کی امید تو دلائیں، چانس تو دیں. ہم اس کو خالی رکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، پھر جا کے یہ اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو شیڈولڈ، بیک ٹو دا اسلام، تو آپ بہتر سے بہترین جو ہے وہ اپنی صحت لے سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا. آپ نے سجدے پہ ریسرچ دیکھی ہوگی، آپ نے رکوع پہ ریسرچ دیکھی ہوگی. تو یہ ریسرچ وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے کیا کیا فوائد ہیں. کتنا دوران خون سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن آپ کی ہوتی ہے اور بڑی اچھی ہوتی ہے.